یہ تو ماشاءاللہ اہل حدیث ہیں، عاشقان رسول ہیں، غلامان مصطفیٰ ہیں، اہل سنت ہیں. یہ ڈنڈی نہیں نا مارتے. مجھے خطرہ ہے، مجھے لگتا ہے وہ انڈین آرمی آتی ہے بارڈر کراس کر کے وہ ہر شہر میں گلاوٹ کر کے راتوں رات واپس چلی جاتی. یہ نہیں کر سکتے، یہ تو مسلمان ہیں. یا وہ آتے ہیں اپنا اسرائیل کے سہونی یا برطانیہ کے اور امریکہ کے چوڑے ہوائی جہازوں میں آتے ہیں، ہر شہر میں گلاوٹ کر کے راتوں رات واپس چلے جاتے ہیں. کون کرتا ہے یہ سارا کچھ؟ قصور نکالتے ہیں نواز شریف کا، قصور نکالتے ہیں عمران خان کا، قصور نکالتے ہیں زرداری کا. ہیں وہ بھی مجرم، کعبے کے رب کی قسم سارے مجرم ہیں، سارے بے ایمان ہیں، سارے مفاد پرست ہیں. کسی کو نہ ملک سے، نہ قوم سے، نہ دین سے، کعبے کے رب کی قسم کوئی غرض نہیں. ان کو اپنے پیٹ سے، اپنے مفادات سے غرض ہے. اور یہ تحفے ہمیں ہمارے اعمال کے نتیجے میں ملے ہوئے ہیں، ہمارے اعمال کے نتیجے میں یہ تحفے ملے ہوئے ہیں. ورنہ رب کے پاس عمر بن خطاب جیسے خلیفہ کوئی کمی ہے؟ ختم ہو گیا رب کے پاس عمر بن خطاب جیسے خلیفہ آج نہیں مل سکتا. کیوں نہیں ملتا؟ ہمارے کرتوت نہیں ہیں ویسے، ہمارے کرتوت ویسے نہیں. ہم کہتے ہیں یہ فلاں ذمہ دار ہے، فلاں، ہم سارے ذمہ دار ہیں. قرآن میں رب نے کہہ دیا تم سارے مجرم ہو. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. جتنی مصیبتوں سے دو چار ہو تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ. ابھی تو رب تمہاری بہت ساری نافرمانیوں کو معاف کرتا جا رہا ہے، اور اگر ہر نافرمانی پر پکڑے تو کسی زندہ کو نہ چھوڑے زمین پر. حل کیا ہے اس کا؟ حل کیا ہے؟ قرآن میں رب نے کہا، میں اپنے پاس سے نہیں بتا رہا، قسم اللہ کی یہ حل نہ ہمارے حکمرانوں کو آتا ہے، نہ ہمارے معاشیات کے ماہرین. کعبے کے رب کی قسم وہ گدھے الف بے بھی نہیں جانتے اس کی. اللہ کی قسم الف بے بھی نہیں آتی ان کو. معیشت کے ماہرین بنے بیٹھے ہیں، الف بے بھی نہیں جانتے اس تجارت کی. قرآن کو مسجد میں نظر بند کر دی ہے، ریشمی غلاف کے اندر لپیٹ کر گھر میں نظر بند. اگر قرآن مسجد سے باہر جانا چاہے نا، کہتے ہیں قرآن منت کرتے ہیں تیری بڑی مہربانی، منڈی میں، مارکیٹ میں، بازار میں، چوکی میں، تھانے میں، سول کورٹ میں، سیشن کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، وہاں تیری جگہ تو ادھر ہی رہے. تو ادھر کے لیے نازل ہوا ہے، ادھر کے لیے ادھر تو چل نہیں سکتا. صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ قرآن ماننا ہوتا ہے. کیا مانا ہے ہم نے؟ قرآن کیا پڑھا ہے؟ قرآن کس لیے آیا تھا؟ قرآن دنیا میں تعویذ بنا کر گلے میں ڈالنے کے لیے آیا تھا؟ اسی لیے آیا تھا. پلیٹوں پر، کولیوں پر لکھ کر گھول کر پینے کے لیے آیا تھا. تعویذ لکھ کر بوتل میں ڈال کے نہانے کے لیے آیا تھا. مردوں کو پارسل کرنے کے لیے آیا تھا قرآن اکٹھے کر کے، ہے نا. کسی کا حق مارنا ہو تو عدالت میں جا کے پنچایت میں بیٹھ کے جھوٹی قسم کھانے کے لیے آیا تھا قرآن دنیا میں. فرقہ واریت، پارٹی بازی کا گند پھیلانے کے لیے آیا تھا دنیا میں. ہم نے تو سارا کچھ قرآن کو اس لیے استعمال کیا ہوا ہے. یہی ہو رہا ہے، اس کے علاوہ بھی ہو رہا ہے. جھوٹی قسموں کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تعویذ فروشی کے لیے استعمال ہو رہا ہے، فرقہ واریت کا گند پھیلانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اور استعمال ہندو یہودی عیسائی نہیں کر رہے. کون کر رہے ہیں؟ مسلمان کر رہے ہیں. یا زیادہ سے زیادہ آیا تو کس لیے آیا؟ میاں مٹھو کی زبان، میاں مٹھو جیسی تلاوت کرنے کے لیے آیا. بس اس سے زیادہ تو آیا کہ قرآن کا مقصد ہی کوئی نہیں اس کے سوا. تو جو امت قرآن کے ساتھ یہ سلوک کرے گی، دیانتداری سے بتاؤ، خوشحالی ملے گی، آزادی ملے گی، عزت ملے گی، دنیا کی خلافت ملے گی، کامیابی ملے گی. جو لولا لنگڑا اسلام میرا اور آپ کا ہمیں دنیا میں خوشحال نہیں بنا سکتا، کافروں سے اللہ کی زمین کو چھڑا کر ہمیں اللہ کی زمین کا مالک نہیں بنا سکتا. ناراض نہیں ہونا، وہ ہمیں جہنم سے آزاد کروا دے گا. وہ ہمیں جنت کا وارث بنا دے گا. جو دنیا میں ہمیں چند زمین کے ٹکڑوں کا وارث نہیں بنا سکتا، وہ لولا لنگڑا میرا اور آپ کا اسلام جنت کا وارث ہمیں کیسے بنائے گا؟ ہم نے قرآن کو سمجھا کہ قرآن کو جانا کہ مسلمانوں کے ہاں قرآن کی قدر و قیمت حیثیت ہے کیا؟